سبحان اللہ والحمد للہ۔ سلیمان بن عبد الملک کو دفن کرنے لگے۔ سلیمان بن عبد الملک بھی بادشاہ ہے اور بہت چھوٹا ہے محمود غزنوی کے مقابلے میں، اور حکومت بھی تھوڑی سی کی ہے، 2-2.5 سال، بس 2-2.5 سال کی حکومت ہے۔ جب اس کو قبر کے قریب لائے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریک تھے، انہوں نے فرمایا بل عجل اللہ بالعقوبہ، کہ بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی چھپاؤ اپنے باپ کو، عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، بل عجل اللہ بالعقوبہ، جلدی چھپاؤ۔ یہ بھی ایک رخ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، یہ بھی بادشاہ ہے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیبہ کو بلا کے فرمایا دیکھو میں نے 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، عبد الملک کو بھی، سلیمان، ولید کو بھی، سلیمان کو بھی۔ جب ان کو قبر میں رکھا اور ان کے چہرے، ان کے کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ ہم تو فٹ کر کے رکھتے ہیں نا قبلہ، کل جب میں نے گرہ کھولی تو ان کا چہرہ یوں مڑ چکا تھا، بالکل الٹی طرف ہو چکا تھا، اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ ولید عبد الملک کو رکھا، یہی دیکھا، ولید کو رکھا، سلیمان کو رکھا، تینوں کے ساتھ یہی ہوا۔ چند سیکنڈ میں قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو گرہ کھولنے میں کیا دیر لگتی ہے، چند سیکنڈ میں یہ ہو چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ تو کہا میں جا رہا ہوں، وہی حکومت، وہی سلطنت، وہی تخت، انداز بدلا، انہوں نے اپنے طریقے پر کی، انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے پر کی۔ تو کیا فرق دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی صابن کی فیکٹری چلا کے نہیں مر رہے، 3 بر اعظم کی حکومت چلا کے موت آ رہی۔ تو جب ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو سلیمان کا جسم تو ہلنے لگا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ایسے ہوا چلی اور ایک پرچہ لہراتا ہوا، سب نے دیکھا، یوں بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر آ کے گر گیا۔ جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر، دوسری سطر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے۔ یہ اس کی سند ہے، اس کا پروانہ ہے۔ وہ کاغذ ان کے کفن کے اندر رکھ کر ان کو قبر میں اتارا گیا، اور رجا بن حیوہ جن کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیکھنا، مجھے قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی قبر میں اترے اور ان کی گرہ کو کھولا تو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا کأنہ فلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے 14ویں رات کا چاند اتار کے قبر میں ڈال دیا، ایسے چمک رہا تھا چہرہ۔ اور کہاں تک حکومت تھی؟ دمشق سے لے کر کشمیر تک اور استنبول تک اور کاشغر تک، چین، اور ادھر سینیگال چاڈ تک، ادھر جنوبی فرانس تک۔ اتنی لمبی سلطنت پر جس شخص نے 2.25 سال حکومت کی ہو، کتنی زیادتیاں اس سے ہو سکتی تھیں؟ وہ کتنی اونچی شان کے ساتھ اپنی قبر میں جا رہا ہے کہ قبر کے اندر جیسے چاند اتر آیا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تو وہ ہر جمعے اپنے باپ کو خواب میں ملتا تھا، ہر جمعے۔ ایک جمعے نہیں میں آیا خواب میں، اگلے جمعے پھر خواب میں ملا۔ ان کا بیٹا پچھلے جمعے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا پچھلے جمعے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ نے تمام شہداء سے کہا تو اس کے جنازے میں شرکت، ہم سب اس کے جنازے میں شرکت کر۔ پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حبیب بن عمیر ایک بڑے لوگوں میں ہیں، عرب سرداروں میں، یہ روم کی لڑائیوں میں قید ہو گئے، ان کے ساتھ 10 آدمی اور قید ہوئے، تو انہوں نے باقیوں کو قتل کر دیا اور شہید ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، ان کو غلام بنا لیا۔ تو وہ جس سردار نے غلام بنایا اس نے کہا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا تو مجھے سارا جہان بھی دے دے تو میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کمرے میں، ایک گھر میں اس کو بند کر دیا اور ایک لڑکی کو اس کے ساتھ اس پر مسلط کر دیا، اور اس لڑکی کو کہا کہ اس سے برائی کرواؤ، جب یہ منہ کالا کرے گا تو پھر عیسائی بھی ہو جائے گا اور سارا خوش ہو جائے گا، تم اس سے گناہ کرواؤ۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، اور 3 دن 3 رات میں انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، اور نہ کھایا نہ پیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ پتھر ہے، لوہا ہے، انسان ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تجھے روکتا کون ہے؟ تجھے روکتا کون ہے؟ کوئی ہے تیسرا ہے نہیں، تجھے کس نے روکا ہوا؟ کہ
کہا مجھے میرے اللہ کے خوف نے دھوکا ہوا جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے کہ میں کیسے اپنے دامن کو ناپاک کروں۔ پھر کہنے لگے میرے اوپر آج یہ شراب رکھی تھی اور کچھ نہیں، صرف شراب رکھی تھی، کہ آج میرے اوپر یہ شراب بھی حلال ہے، میں پیاس سے اتنا تڑپ رہا ہوں، اور سور پکا کے رکھا ہوا کہ یہ گوشت میرے اوپر حلال ہو چکا ہے، لیکن میں بھوکا پیاسا مروں گا، اپنے اللہ کا نافرمان بن کے کبھی نہ مروں گا۔ تو اس لڑکی نے کہا تیرے جیسے کا مر جانا یہ تو انسانیت کے لیے داغ ہے، میں تجھے بچاؤں گی، میں تیرا ہیلا کروں۔ وہ جو آئی تھی اس کو گمراہ کرنے، وہ خود اب اس کے بچانے کے چکر میں ہے۔ تو رات کو آئی اور ان کو نکالا، ایک توشہ دیا کھانے کا، اور تھیلی میں پیسے تھے، کہ دیکھو یہ پیسے ہیں، یہ توشہ ہے، یہاں سے نکلو، یہ جو جنوب کا ستارہ ہے قطب، اس کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھو، اس کو سیدھے کندھے پر رکھ کے چلتے جاؤ، کسی نہ کسی دن عراق کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے۔ عراق کے چل پڑے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے۔ اس زمانے میں تاروں سے دیکھ کر ہی سفر ہوتا تھا، سمت طے ہوتی تھی۔ کہنے کہ چوتھی رات تھی کہ ایک دم پیچھے سے نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور ان کے دوڑنے کی آواز آئی، تو میں نے کہا پکڑا گیا، آ گیا پکڑنے والے۔ اچانک وہ میرے سر پر پہنچے، دیکھنے کا حبیب، میں حیران ہوا، پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو وہ میرے ساتھی جو شہید کیے گئے تھے سارے گھوڑوں پر سوار۔ میں نے کہا تم تو سارے قتل ہو گئے، تم یہاں کہاں ہو؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہاری عقل و خرد سے اوپر کی کہانی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ہم تو سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ ہے، اس کی شرکت کے لیے سارے شہداء کو حکم دیا گیا کہ حاضری دو۔ تو ایک نے کہا گھر جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا ہاتھ پکڑاؤ، میں نے ہاتھ کو اس پیچھے چلو، مجھے پیچھے بٹھا لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے گھوڑا چند قدم چلا تو اس نے اپنی کوہنی مار کے یوں مجھے گرا دیا، تو یوں کر کے جو گرایا تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک موت ہے کہ شہداء جنازے کے لیے آ رہے ہوں،